عائشہ تقریباً 8:30 سے منعقد کی جائے گی. 8:15 بجے سے بعد نماز عشاء 8:15 بجے سے دوسری مجلس کا انعقاد کیا جائے گا. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اسی جوش و خروش کے ساتھ تشریف لائیں. آپ کے خصوصی مقرر کا اپنے خطاب ہوگا انشاءاللہ. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے ظاہر ہے کہ اسلام اسی چیز کو کہتے ہیں جو آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آپ نے بلا کم و کاست انڈیمنشڈ اسے امت تک پہنچا. اب آپ سوال کریں گے کہ نبی پر وہ کون سی چیز اتری جو چیز آپ نے بلا کم و کاست امت تک پہنچا دیا. ایک حدیث پاک اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، بات ثابت ہو جاتی ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے، جہاں انہوں نے علم کا چیپٹر باندھا ہے، وہاں یہ روایت موجود ہے. اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جب تک میں تقریر ہوتی رہے تب تک ہم منع کروں موبائل سے بات کر رہا ہوں تو چل جا کر موبائل یہاں بات نہیں کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی اور جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے.
اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کے اوپر یہی دونوں چیزیں اتری تھی اور یہی دونوں چیزیں آپ بلا کم و کاست امت کو دے گئے ہیں. اور امت جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہے تو اسی کا نام بدعت ہے. شریعت مکمل ہو جانے کے بعد کچھ کم کرنا کچھ زیادہ کرنا دیٹس کالڈ بدعت. اسی کا نام بدعت ہے. اور یہ نقطہ پیش نظر ہے کہ نبی پر دین مکمل ہوا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بعد میں آنے والی کسی شخصیت کے احوال سے، حالات سے، مسائل سے شریعت کی تکمیل ہوتی ہے تو در حقیقت وہ دین اسلام کے کامل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اب یہ آیت کریمہ دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں سے 4 حرام کے مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم، اربع means 4 اور حرام مانے حرام. تو 4 مہینے ان 12 مہینوں میں حرام کے مہینے ہیں. ان میں سے ایک محرم. اس کا مطلب اس کی حرمت، اس کی عظمت پہلے ہی سے اللہ نے مقرر کر دی. ظاہر ہے کہ اس کی حرمت جب پہلے سے متعین ہے، اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس کی عظمت پہلے سے اللہ نے متعین کر دی ہے، تو اب اگر اس مہینے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ حادثہ شریعت نہیں بنے گا اور اس حادثے کا اس مہینے سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہوگا. تعلق تو ہوگا مگر اس سے شریعت نہیں بنے گی، اس سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہوگا. حضرت امام مالک کا ایک قول یاد آ رہا ہے جسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتصام کے اندر لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں یقول الامام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما لم یکن الاسلام فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا. اتنی اچھی بات کہی حضرت امام مالک نے کہ نبی کے زمانے میں جو دین نہیں تھا وہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دین نہیں بنے گا. اتنی عظیم بات ہے. پھر سے دوہراتا ہوں. یقول الامام مالک رحمہ اللہ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. نبی کے زمانے میں، اس وقت کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو بات دین نہیں تھی وہ آپ کے بعد دین نہیں بن سکتی. یہ مہینہ جو چل رہا ہے محرم کا، اتفاق سے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی پر دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی واقعہ رونما ہوتے مسلمہ کی، یہ عجیب حالت ہے کہ جو واقعہ دین سے تعلق نہیں رکھتا تھا اسی کو مکمل دین سمجھ لیا گیا اور دین کا سب سے بڑا جز اسی کو مان لیا گیا کہ اگر اس کو نہ تسلیم کیا جائے تو مسلمان ہی نہیں. یہ عقیدہ کیا. کسی صاحب نے بیان کیا
کہ دو بھائی محرم کے مہینے میں وہ علم لے کر کے چل رہے تھے. راستے میں عصر کی اذان ہو گئی. ایک بھائی نمازی تھا, اتنا اہم کام چھوڑ کر کے یہ محرم کا جو علم ہے وہ چھوڑ کر کے اس کو پکڑنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور اسلام کا کتنا بڑا رکن ہے, اس کو چھوڑ کر تو نماز پڑھنے جا رہا ہے. یعنی اس معاملے کو وہ سچے مسلمان کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے. اور جب اس کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے تو الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں, انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدر ہے, یہ نبی کے نواسے سے نفرت کرتا ہے. حالانکہ میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ حضرت حسین سے, اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني. رواه ابن ماجه في باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الالباني هذا حديث حسن. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. علامہ البانی نے اس پر حسن درجے کا حکم لگایا ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی حسن سے اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہما سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہما, اور ان دونوں کے تعلق سے جو آدمی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے کینہ رکھتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, اس حدیث کے پرسپیکٹو میں, اس حدیث کے تناظر میں کیا کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ شریعت پر چلنے والا, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کینہ رکھ سکتا ہے, بغض رکھ سکتا ہے, نفرت کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. یہ سراسر ایک الزام ہے. یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث آئی ہے حضرت حسین خدری سے, جس کو جنت میں تو سارے نوجوان ہی جائیں گے, ہاں داڑھی نہیں ہوگی, مونچھیں نہیں ہوں گی, سارے کے سارے اجرت اور امرت ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت بنا کر ڈالے جائیں گے. آج تو آدمی کی تصویر بچپن میں کچھ رہتی ہے, جوانی میں کچھ رہتی ہے, اور جوانی کے بعد آدمی مینٹین میں لگا رہتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ جوانی کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر رکھتی ہے, لیکن کہاں رکتا ہے وقت. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے, ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج, ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج. میرا بچپن کھا گئی, میری جوانی کھا گئی. بچپن کی تصویر دیکھو, ایک گلگوتنا سا, ایک خوبصورت سا ایک بچہ ہے. جوانی میں بھی بس آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے, کبھی کنگھے سے کھیل رہا ہے, کبھی آئینے سے کھیل رہا ہے, کبھی کریم سے, کبھی پاؤڈر سے, کبھی لباس سے, نہ جانے کن کن چیزوں سے کھیلتا رہتا ہے. اور جب جوانی ذرا آگے بڑھ جاتی ہے تو آدمی پیچھے مڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو روک کر رکھے, لیکن رکتی نہیں ہے. ادھیڑ عمر میں کچھ حالت ہو جاتی ہے, پیٹ بڑھ جاتا ہے, بیک بڑھ جاتا ہے, نہ جانے کیا کیا چیزیں بڑھ جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد بڑھاپا, دال پچک جاتے ہیں, جھریاں پڑ جاتی ہیں, اور پھر موت. یہ ہے ایک انسانی زندگی کا عالمیہ, انسانی زندگی کے معنی ہے, اور ہر انسان کو ان تمام مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. لیکن جنت میں کسی کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا. جو گیا وہ ہمیشہ جوان
جو نعمت ملی کبھی چھینی نہیں جائے گی اور کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں تو قدم قدم پر نہ جانے کن کن چیزوں کا خوف لگا رہتا ہے. جنت حاصل کر لو, کامیابی مل گئی. وہاں روز ریزر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چہرے کے اوپر, اجرت ہوں گے امرت ہوں گے. تو جتنے جائیں گے سب نوجوان جائیں گے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اور ہمیشہ جوان رہیں. ایک بڑھیا آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں میں جنت میں چلی جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرماتے ہوئے فرمایا, مذاق اور مذاق میں فرق ہوتا ہے. مذاق میں جھوٹ بھی ہوتا ہے, لیکن مذاق جو ہوتا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. نبی سامنے والا ایک خوشگوار احساس کرتا ہے, ایک خوشگوار سی مسرت کا احساس ہوتا ہے, لیکن اس کو برا نہیں لگتا اور کہنے والا جھوٹا بھی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پوچھ رہی ہے کہ بڑھیا جنت میں جائے گی کیا نہیں, تو سمجھ لے کہ بڑھیا جنت کے اندر نہیں جائے گی. اب وہ بڑھیا رونے لگی, کہا کہ اللہ کے رسول بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو میں کیسے جنت کے اندر جاؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی بندی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا, سارے کے سارے لوگ نوجوان داخل ہوں گے, اجرت اور امرت, چاہے وہ مرد ہو چاہے. سوال یہ کہ سب سارے نوجوان داخل ہوں گے, تو حضرت حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے, اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, یہ کیا خصوصیت ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے جو جوانی میں مرے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے حق کے اوپر اس دنیا سے ہو گئے. تو ایسے تمام نوجوان جو فی سبیل اللہ مارے گئے, اللہ کی راہ میں مارے گئے, ایسے تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین. تو حضرت حسن اور حسین کی فضیلت تو ان دونوں احادیث سے ظاہر ہے. اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کر سکتا ہے؟ ہاں, محبت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر کیا, جیسے کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ائمہ کو نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, مگر تم جس طریقے سے مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانتے. طریقہ ڈفرنٹ ہے, مختلف ہے. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو, سن آف گاڈ مانتے ہو, ہم نہیں مانتے. ہم انہیں اللہ کا میسنجر مانتے, اللہ کا رسول مانتے, اس کا بندہ مانتے. اور یہ کہ اللہ کا کلمہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کے اندر اپنی روح کو ڈالا اور اسی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا. تو وہ کلمۃ اللہ ہے, روح اللہ ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, اللہ کے رسول ہے, ہم یہ مانتے, سن آف گاڈ نہیں مانتے. تو جس طریقے سے تم ان کو مان رہے ہو اس طریقے سے نہیں. کچھ لوگوں کا یہ الزام کہ لوگ ائمہ کو نہیں مانتے. ائمہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ائمہ کا احترام اور ان کی تعظیم ضروری ہے. انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں شریعت کے باب میں, مسائل کے استخراج میں. ایسے ایسے مسائل آ جاتے تھے کہ عام طور پر حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تھی, اس کی وضاحت نہیں ہوتی تھی, لیکن ائمہ کرام نے انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بڑی محنت. ایک نکتہ بتا رہا ہوں, ابھی حج کی بات ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کی, اسی پر ایک نکتہ یاد آیا. حاجیوں کی تعداد پہلے بہت کم ہوتی تھی, اب کافی تعداد ہو گئی, 25-30 لاکھ لوگ جاتے. تو رمی جماعت کرتے وقت شیطان کو کنکری مارتے وقت کافی دقت ہوتی. کچھ لوگ گرتے اور مر جاتے. رمی جماعت کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سعودی حکومت نے 2-3 فلور بنانے کا ارادہ.
کہ کچھ لوگ نیچے سے رمی کریں، شیطان کو کنکری مارے، کچھ لوگ فرسٹ فلور سے، کچھ لوگ سیکنڈ فلور سے، کچھ لوگ تھرڈ فلور سے۔ اب یہ مسئلہ سعودی گورنمنٹ نے جب وہاں کے علماء کے سامنے ڈالا تو تمام علماء نے یہ کہہ دیا یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں۔ فلور کے اوپر سے، فرسٹ فلور کے اوپر سے، سیکنڈ فلور کے اوپر سے، تھرڈ فلور کے اوپر سے رمی جمار کرنا، شیطان کو کنکری مارنا درست نہیں ہے۔ اس میں اللہ رحم فرمائے، حضرت ابن باز رحمہ اللہ تعالی مفتی سعودیہ، انہوں نے کہا کہ یہ فلورز بنانا جائز ہے۔ تاکہ دلیل دیکھو کیسی پیاری حدیث حدیث وعن ابن جویج قال اخبرني ابو الزبير ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم لعلي لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم في کتاب الحج۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الحج کے اندر لائے۔ یہ حدیث حضرت ابن باز نے پیش کی کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یوم النحر میں قربانی کے دن رمی جمار اپنی سواری کو کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ ابھی حج کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اور جملوں میں ایک طریقے کی تلخی آ گئی تھی، وہ تلخی بالکل بجا ہے۔ ایک بات کہہ دوں کہ یہ سارے احکام ان کو ہم بجا لانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ڈسپلن اور طریقہ نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ ایک شہر کے مسلمانوں کے چرم کو اگر جمع کر دیا جائے اور آپ سب سے رابطہ ہوں اعلان کے ساتھ جی سر کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آتے ہیں۔ اور بہن ہے وہ نانے شبینہ کو طرف رہی ہے، محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن بھائی کو اس کی غریبی اور اس کی تنگ دستی کا کوئی احساس نہیں، لیکن ہسان ہر طریقے سے چلا جائے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، 4 دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے۔ یاد ہے ہماری قوم کا، کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہتے ہیں مسلمان آج مظلوم ہے، جگہ جگہ ذلیل و خوار ہے۔ ارے ذلت و خواری کا بیس اور ذلت و خواری کی بنیاد تو آپ نے خود فراہم کر لی ہے۔ آج کیا عزت ہے ہماری، کیا بتاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک فرمایا 4 عمریں، اور آپ کا حج قران تھا، حج تمتع کو اجازت دی، آپ کا حج قران تھا اور آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا اور 4 عمریں کیے۔ اس حج کے اندر آپ نے جو شیطان کو کنکری ماری ہے وہ اونٹنی پر سوار ہو کر کے۔ حضرت ابن باز نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نبی نے جو رمی جمار کیا ہے، شیطان کو کنکری ماری ہے، وہ سواری کے اوپر سے کی ہے، تو زمین سے بھی رمی جمار کر سکتے ہو اور سواری پر سے بھی۔ یہ سواری پر سے رمی جمار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فلور بنا کر کے فلور سے حاجی رمی جمار کرنا، اور تمام علماء نے اس فتوے کو تسلیم کیا اور ہر ایک نے اپنی رائے اس کے حق میں بھی سوچ کر دیا اس فتوے کو، تاکہ فلور اگر بنا دیے جائے حاجیوں کی آسانی کے لیے، تو فلور پر سے بھی اگر رمی جمار ہوتا ہے
میں جماعت کر سکتے ہیں. تو ائمہ کرام کا احترام، علماء کا احترام ہمارے نزدیک ہے، اور وہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کے اوپر کافی محنت کرتے ہیں، مسائل کا حل کرتے ہیں. استفتاء یہ جب پہنچا، فتویٰ یہ دیا گیا کہ صدر ذریعہ شریعت کی نگاہ میں ضروری ہے کہ اس قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے. قبر کھودی جائے، جو کچھ ملے ہڈی وغیرہ وہاں سے اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے اور اس کے اوپر مکان بنا دیا جائے. قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ ہاں، ائمہ کو ہم اس طرح نہیں مانتے جس طرح الزام دینے والے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد بھی نبی کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، امام کی بات کو لے لیا جائے. ہم بس زیادہ یہ الزام کرتے ہیں ائمہ کی تعظیم نہیں کرتے، ائمہ کی تسلیم نہیں کرتے. یہ تو ایسے ہوگا جیسے عیسائی کہتے تھے پابند تھے، نماز اس طرح پڑھتے تھے جیسے ان کے نانا پڑھتے تھے، روزہ اس طرح رکھتے جیسے ان کے نانا رکھتے تھے، زکات اس طرح دیتے تھے جیسے ان کے نانا دیتے تھے. اسی طریقے سے نکل پڑے، وہ ایک چیز کو انہوں نے حق سمجھا، نکل پڑے اور مظلومانہ شہادت ان کے عمل میں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ تو جزوی ایمان ہے، مگر جس طریقے سے تم محبت کرتے اس طرح محبت کرو. علم اٹھانا، تعزیہ بنانا، ماتم کرنا. ابھی دیکھیے، ماتم کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں تو نبی نے بڑا فرمایا. دلیل یہ حدیث سے پائے وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الجنائز کے اندر لائے. جنازے کا چیپٹر جہاں میں آیا جس موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرا لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور سے نہیں سمجھنا، وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گالوں کے اوپر تماچا مارے. آج کل کی عورتیں بالکل جاہل ہوتی ہیں، جن کو شریعت وغیرہ کی باتیں معلوم نہیں ہوتی. تو یہ توبہ کرتے وقت گالوں کے اوپر تماچا مارنے کا کیا ہوتا ہے؟ جائز نہیں. من لطم الحدود، جو آدمی گالوں کے اوپر تماچے مارے، وہ شق الجیوب اور سینہ کوبی کرے، کپڑے کو پھاڑ ڈالے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکارے. ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. سینہ کوبی، چہروں کے اوپر تماچا مارنا، غریبان کو چاک کرنا، جاہلیت کی پکارنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ نبی نے فرمایا وہ آدمی جو ان چیزوں کا کرنا، بیان کرنا، فضائل اور مناقب بیان کر کے سینہ کوبی کرنا، انیا، یہ جاہلیت کا کام ہے. انیاحت الامر جاہلیہ، نیاحت یہ جاہلیت کا کام ہے. وہ ان النائحہ، نوحہ کرنے والی عورت یا مرد بھی ہو، اذا ماتت، اگر مر جائے، ولم تتب، اور توبہ نہیں کیا ہے اس نے، تو نوحہ کرنے والی عورت اور مرد کے اوپر یہ گناہ ہے، سزا اس کی یہ ہے کہ قطع عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو قطع اللہ ثیابا من قطران، تو تار پول کا لباس اللہ اس کے لیے کاٹ دے گا. تو تار پول کا لباس پہنا کے جہنم میں ڈال دی جائے. اور درہم من لہب النار، یا آگ کے شعلے کی زرہ پہنا دی جائے گی اس کو. اتنا بڑا گناہ نوحہ کرنا. اب ظاہر ہے چونکہ حدیث میں نوحہ کی اور ماتم کی، سینہ کوبی کی، بین کی ممانعت ہے، لہذا ہم وہ نہیں کرتے. اب ہم یہ نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. محبت کا یہ طریقہ خود ساختہ، محبت کا طریقہ اللہ بتائے گا کہ محبت کسی سے کیسے کی جائے. ہمارے خود ساختہ محبت کے طریقے شریعت میں چلنے والے نہیں ہیں. جیسے بعض غیر مسلم کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جو آپ لوگ قربانی کرتے ہیں یہ جیو ہتیا ہے. اچھا ایسا کہنے لگے تو میں نے کہا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیو ہتیا اچھا نہیں ہے. جانور کو ذبح کرنا
کا گوشت کھانا درست نہیں ہے. یا آپ دھرم سے کہہ رہے ہیں یا کام سے کہہ رہے ہیں؟ کام مانے خواہش. خواہش سے کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ دھرم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں؟ چپ ہو گئے. اس لیے کہ دھرم کو اجازت دیتا ہے. جی دھرم اجازت دیتا ہے. آدمی خواہشات کا متبع ہو جائے, خواہش جو کچھ کرے وہ کرے, اس کی اجازت نہیں. اللہ جو کہے آدمی کو دھرم کا کرنا چاہیے, کام کا رکھنا. اور صرف قرآن حکیم نہیں, دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ آدمی اپنی عقل سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز اچھی ہے. شاستر بتائے, گیتا کے ایک شلوک میں نے دیکھا, اس کے اندر لکھا ہے یہ شاستر ودھی مت سرجے. اس میں اسی طریقے کی غیر محسوس طریقے میں تبلیغ کی جاتی ہے کہ آدمی دہریہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں جب کوئی بات آتی ہے, اب وہ حوث کو محبت کہتے ہیں, کسی لڑکی کو کسی نے پسند کر لیا تو کہتے ہیں کہ اب یہ اس سے محبت ہوئی, تو اب کیا کرنا؟ تو اب اس میں تعلیم دینے والے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ تو کر, تیرا جو دل کہہ رہا ہے وہ کر. جبکہ کسی بھی مذہب کی کتاب میں کام کرنا کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی عقل متعین نہیں کر سکتی کسی چیز کو کہ یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے. عقل بیچاری بھولی ابھی ہے. اب بتائیے, عقل تو یہ کہتی ہے, عقل کا جہاں تک معاملہ ہے, عقل کے اوقات بتاتا ہوں. بہن ہے, آدمی خوبصورت ہے, ہائٹ ہے, اچھی ہے, سکھڑ ہے, کھانا بنانے میں ماہر ہے, اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ پلی بڑھی ہے. اس کی عادتوں سے اس کا بھائی اچھی طرح واقف ہے, ساری خوبیاں اس لڑکی میں. عقل یہ کہتی ہے کہ اسی سے شادی کر لی جائے. جبکہ وہ بہن سے شادی نہ کر کے ایک ایسی لڑکی کو لاتا ہے جس کے ساتھ وہ پلا بڑا نہیں ہے, جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے بیشتر اوقات میں گزارے. عقل یہ کہتی ہے کہ بہن سے شادی کر لے, لیکن شاستر یہ کہتا ہے کہ بہن سے شادی کی جاتی ہے حرام. قرآن حکیم کہتا ہے بہن سے شادی حرام ہے. جہاں محرمات کا تذکرہ ہے بیان کر دیا گیا کہ بہنوں کی شادی حرام. جب عقل یہ کہتی ہے کہ بالمقابل دوسری لڑکیوں کے یہ لڑکی چونکہ اپنے بھائی کے ساتھ پلی بڑھی ہے اور بھائی اس کے اخلاق و عادات سے اچھی طرح واقف ہے, لہٰذا اسی سے شادی کر لینا. دوسری ایسی لڑکی جس کے مزاج سے وہ واقف نہیں ہے, لانے سے ہو سکتا ہے پرابلمس پیدا ہو, تو آپ یہ کہتے بہن سے شادی کریں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دل جو کہے آدمی وہی کرتا جائے, اس سے تو پورے معاشرے کا مزاج ہی بگڑ جائے گا. ہر آدمی اپنے دل سے کرنے لگے کوئی بات تو قانون ہی نہیں رہ جائے. کیا کسی ملک کا قانون یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آدمی جو چاہے کرے؟ بیسک انگلش میڈیم اور ہائی اسکول کے اندر میں نے ایک مضمون پڑھا تھا, عنوان تھا رولس آف دا روڈ, سڑک کے قوانین. تو اس میں بتایا گیا کہ سڑک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں. بتایا کہ ایک صاحب چلے جا رہے ہیں اور اپنی چھڑی کو کبھی وہ ٹیکتے ہیں اور کبھی وہ چاروں طرف گھماتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک آدمی جو پاس سے گزر رہا تھا کہنے لگا کہ جناب چھڑی ٹیکنے کے لیے ہوتی ہے, سہارا لینے کے لیے ہوتی ہے, آپ اس کو چاروں طرف گھما رہے ہیں. تو وہ آدمی تنگ کر کہنے لگا جی جائیے جناب, میں آزاد ہند کا آزاد بھارتی ناگرک ہوں, مجھے آزادی ہے, میں جس طریقے سے چاہوں چلوں, جس طریقے سے چاہوں اپنی چھڑی استعمال کروں. اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ آزاد بھارت کے آزاد ناگرک ہیں اور آپ کو چھڑی کو استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے, مگر یہ آزادی آپ کی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. آپ کیا رہے, آپ کو پتہ یہ اجازت نہیں ملتا. آپ کا یہ آزادی کا فلسفہ کہ آپ میری ناک کے اوپر اپنی چھڑی کا کونا لگا دیں, مار دیں, تو آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. اگر ہر آدمی کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ کام کارا نہ ہو جائے, خواہش سے عمل کرنے لگے, تب تو کہیں کوئی قانون رہ نہیں جائے گا, وہ جنگل ہو جائے گا جہاں ہر جانور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. پھر انسان اور جانور کا فرق کیا ہے؟ کوئی بتائے
اس چیز کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہے۔ لہذا آدمی بادھیہ ہے، آدمی مجبور ہے، رسپانسبل ہے کہ وہ دل کی بات نہ مانتے ہوئے قوانین کے مسلمان پابند ہے کتاب و سنت کا، وہ اپنی مرضی کو کچھ نہیں کر سکتا، ایسا کروں تو ایسا ہو جائے نا، اجازت نہیں، اتنا ہی کرنا ہے جتنا کرنے کے لیے کتاب و سنت کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کتاب و سنت کے دائرے میں رہنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کتاب و سنت کا خلاف اپنی گردن سے نکالتے ہیں پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ کو ظاہر کریں، لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں آپ کو وہی کچھ کرنا ہے جس کی کتاب و سنت کی اجازت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مہینے کے اندر نوحہ کیا جاتا ہے، سینہ کوبی کی جاتی ہے اور تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تعزیہ کیا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ حضرت حسین سے محبت کا یہ مطلب ہے تو یہ بتائیے کہ حضرت حسین نے کیا اپنے نانا کی اس طریقے سے شبیہ بنائی اور بازاروں میں لے کر گھومے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین نے جب اپنے نانا کی شبیہ نہیں بنائی اور اس پر چڑھانے نہیں چاہے، اس کو لے کر چاروں طرف پھرے نہیں، مطلب حسین سے محبت کا وہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ طریقہ تمہارے دل کا ایجاد کیا ہوا ہے، اس کا محبت حسین اور محبت حسن سے کوئی تعلق نہیں۔ حسین نے جب یہ نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہی طریقہ ہے؟ محبت کا طریقہ آپ کو خود سامنا ہے، آپ کو اجازت نہیں کہ محبت کے طریقے آپ خود ایجاد کریں۔ محبت کا طریقہ اللہ بتائے گا، جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ کہہ رہا مجھ سے محبت کرو، یہ کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور مومن پریشان ہے محبت کے لیے کسی آدمی کو دیکھنا ضروری ہے۔ ارے بھائی کوئی لڑکا کسی سے لڑکی سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ چیز مری ہوتی ہے، سین ہوتی ہے، چیز دکھائی دیتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مومنوں سے تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ سوال یہ ہے کہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، میں تجھ سے محبت کیسے کروں؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ اللہ نے اسی سوال کا جواب دیا کہ مجھ سے محبت کا ایک طریقہ، تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا نا، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، اب میں کہہ رہا ہوں مجھ سے محبت کرو، تو مجھ سے محبت کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، وہی طریقہ چلے گا مجھ سے محبت کا، وہی طریقہ کیا بتائے گا اللہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیے آپ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو اس کا ایک طریقہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ گویا کہ رسول کے راستے پر یا رسول کی جتنی اتباع کرے گا اتنی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور رسول کے راستے سے جتنا ہٹتا چلا جائے گا اللہ کی محبت کو اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار مطلق والدولنی کرائٹیریا، معیار مطلق صرف رسول کی طرف۔ ایسے ہی جب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے رسول کی اتباع، تو حسین سے محبت کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، رسول کی جتنی اتباع کرے گا اتنی زیادہ حسین سے محبت کرے گا۔ یہ مطلب اس لیے کہ محبت کا طریقہ اللہ بتائے، اللہ نے بتا دیا مجھ سے محبت کا طریقہ یہ ہے، میرے نبی کی اتباع کرو۔ حسین سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نانا نے جو کچھ کیا اس طریقے کو عمل میں لاؤ، اس طریقے کو پھیلاؤ، یہی حسین سے محبت کا طریقہ۔ اپنی طرف سے محبت کا کوئی طریقہ ایجاد کر لینا یہ صحیح ہے۔ ہمارا شہادت ہوئی، یہ شہادت کس قسم کی ہوئی؟ بالکل مظلومانہ شہادت، مظلومانہ شہادت۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک حق و باطل کا معرکہ تھا تو اس سے ایک بہت بڑی خرابی لازم ہوتی ہے۔ کیا اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ معرکہ حق و باطل ہے،
حق اور باطل کی لڑائی تھی. ایک اعتراض ہوگا ایسے حدیث دیکھیے اس کے بعد اعتراض کا پتہ چلتا ہے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيبا رواه مسلم في كتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسی کتاب الفضائل کے اندر لایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو. کوئی ایسی بات ان کے حق میں تمہاری زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے ان کی توہین ہو, ان کی تنقید ہو, ان کی عظمت کے اوپر ہرائے. کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالنا میرے صحابہ کے بارے میں. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو صحابی نہیں ہے, صحابہ کے علاوہ کوئی ہے, اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک سیر یا آدھا سیر غلہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا. یہ ہے مقام صحابہ. صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کلمہ نکالنا, ایسی بات کرنا جس سے صحابہ کرام کی تنقید جھلکے, جس سے صحابہ کرام کی توہین اور اہانت کا شبہ ہو, تو ایسے کلمات مجھ سے نہیں نکالنا چاہیے. دیکھیے نبی نے قسم کھا کر کے بتایا میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک سیر یا آدھ سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. یہ ہے میرے ایک صحابی کا مقام. کیا سمجھ میں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے, تقریباً 300 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان سے زیادہ موجود ہیں. 300 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں جا رہا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ عماد الدین نے تفسیر میں لکھا ہے, لطف میں یہ ہے کربلا کا یہ پورا واقعہ 100 سال کے بعد دائرۂ تحریر میں لایا گیا. اس سے پہلے واقعہ کربلا کو کسی نے لکھا نہیں تھا. 100 سال کے بعد اس واقعے کو قلم بند کیا گیا, اور قلم بند کرنے والا بارشی کٹشی. ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ دل میں اس کے آیا, اس نے کربلا کی تاریخ کے نام سے ہر رقم یا چیز سے اندر لکھا ہے. ابو مخلف کی کتاب مقبرہ حسین اردو میں بھی موجود ہے, اور یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. 100 سال کے بعد لکھی گئی. ظاہر ہے کہ ایک واقعہ رونما ہو چکا, اس کے 100 سال کے بعد اگر اس واقعے کو لکھا جاتا دنیا بھر کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ارے آدمی کسی واقعے کے ساتھ موجود ہو, اس واقعے کو قلم بند کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہے. یہ واقعہ تو 100 سال کے بعد اس نے قلم بند کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں. جہاں تک اس واقعے کا معاملہ ہے, میں اس کے اوپر سرسری واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, اس لیے کہ قرآن حکیم نے لکھنے والوں کے تعلق سے اور بیان کرنے والوں کے تعلق سے ایک اصول بتایا ہے کہ آدمی تاریخ بیان کرے, کوئی واقعہ بیان کرے, تاریخ لکھے, واقعہ لکھے, تو ایک بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. قرآن حکیم نے وہ دعوت دی ہے کیا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے ہمارے حبیب, اے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ, حق ایک میں رہے. آدم کے دونوں بیٹے کون, حابیل اور قابیل. دونوں نے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی. نیت ٹھیک نہیں تھی, دوسرے کی نیت اچھی تھی. پتہ یہ چلا کہ قربانیوں کا فیصلہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. 50 بکرے لے آئے, نیت اگر ریا کی ہے تو اسے کچھ ثواب ملنے والا نہیں, اس لیے کہ اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا نہ اس میں پہنچتا.
پہنچنے والی چیز دیکھیے، اگر وہ نہیں پہنچی تو قربانی کہاں ہوئی؟ قربانی ہوئی ہی نہیں۔ اب یہاں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ آپ حق کے ساتھ بیان کیجیے، حق یعنی ٹروتھ، ہر زاویہ اس واقعے کا سچا ہونا چاہیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجیے۔ گویا اللہ نے کسی واقعے کو لکھنے کے لیے، کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ آدمی جب کوئی واقعہ بیان کرے، واقعہ لکھے تو سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آج کتنے مورخین ہیں جو تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر کے، مسخ کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ وہاں کوئی چیز تھی کہتے نہیں تھی، وہاں کوئی چیز نہیں تھی کہتے کتنی۔ ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کے ساتھ خطرناک قسم کی بدلیاں رہتی ہے، اور جو لوگ اپنی تاریخ سے کٹ جاتے ہیں، ماضی سے کٹ جاتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے جڑا رہے، آدمی تاریخ سے اپنے ماضی سے جڑا رہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ سے جب جڑا رہے گا، تاریخ سچی ہونی چاہیے تب نا، تب جڑے رہنے میں کوئی فائدہ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے ہمارے رسول آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کر دیجیے۔ گویا کوئی واقعہ بیان کے سچ بیان کرے، کوئی واقعہ لکھیں صحیح لکھیں۔ اس بات کو پیش نظر بہت سارے مورخین، بہت سارے لیکھک نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جیسے یہی ہے کربلا کے واقعے کے اوپر جو غلط فہمیوں کے، مس انڈرسٹینڈنگز کے بہت سارے غبار پھیلے ہوئے تھے، بہت سارے محققین میدان میں آئے اور انہوں نے اس واقعے کے اوپر سے وہ غلیظ پردے ہٹا دیے اور حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آ گئی، اور کربلا کا حقیقی پس منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے، تاریخ کی کتابوں کو انہوں نے کھنگال ڈالا ہے۔ ہوا کیا؟ اب ہم یہاں سے بیان کرنا چاہیں گے کہ اصل میں واقعہ تھا کیا؟ ایک حقیقت تھی جس کو فسانہ بنا لیا گیا۔ آئیے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق سچ سچ جو واقعہ ہے، جس میں بیان کرنے میں مورخین نے، سچے مورخین نے کوئی دقیقہ برداشت نہیں کیا ہے، اور سچائی کو سامنے لانے میں بڑی محنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز میں آپ کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جس لشکر کے کمانڈر ان چیف یزید تھے، اس کے ایک سپاہی تھے، جی قسطنطنیہ کے اوپر جو پہلا حملہ ہوا، میں اس کے اندر 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس حدیث کی شرح کرتا ہوں۔ حدیث دیکھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجہاد کے اندر لائیں روایت۔ حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی حدثنا یحیی بن حمزہ حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود الأنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو نازل في ساحل حمص وهو في بلاد له أم حرام. قال عمير فحدثتني أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. فقال ابن حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. رواه البخاری کتاب جہاد. یہ پوری روایت میں نے سند کے ساتھ پیش کر دی، حدثنا کے ساتھ. حضرت عمیر بن اسود انسی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت کے پاس آیا. کہاں؟ یہ حمص ایک مقام ہے، روم کا ایریا تھا.
اس کے ساحل کے اوپر ان کا ایک مکان تھا، ان کا حضرت عبادہ بن صامت۔ اللہ اکبر، یہ کیسے غریب لوگ تھے سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کی بنا پر پوری دنیا کے حوالے کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہے سمندر کے کنارے گھر تھا، آپ کوکل ایریا میں چلے جائیے، آپ بحر عرب کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اتنا خوبصورت ایریا ہے کہ میں تو محبوب رہ گیا دیکھتے تھے۔ سمندر کی لہریں ساحل کے اوپر سر پٹکتے رہتے، طرف سے روڈ جاتا ہے، طرف جگہ رہتے ہیں، بڑے اچھے اچھے پینلوں بنا کر کے مسلمان ان کے لیے جو سیاح ہوتے ہیں ٹہلنے کے لیے آتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں کرائے پہ، اور بیٹھنے پر منظر دیکھنے پر بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اب بتائیے، یہ لوگ مدینہ اور مکہ جیسے علاقے کے اندر رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے حوالے کر دیا۔ آپ کو یقین آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، اور جزیرۃ العرب کے بارے میں بتا دوں، اس کا رقبہ ہندوستان کے رقبے کو تقریباً خالی جزیرۃ العرب یاد رکھیے جی، خالی جزیرۃ العرب کا جو رقبہ ہے وہ ہمارے انڈیا کے رقبے کے برابر ہے۔ یہ ایک ملک کی بات کر رہا ہے، جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب کا خالی رقبہ ہمارے ہندوستان کے رقبے کے تقریباً برابر ہے۔ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب ہاتھ میں، ایک حضرت ابو بکر کے زمانے میں عراق عرب ہاتھ میں آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق عرب پورا عجم پورا عراق فتح ہو گیا، عراق پورا ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں پورا شام فتح ہو گیا، سیریا۔ حضرت عمر کے زمانے میں پورا مصر اسکندریہ جو اس کا دارالسلطنت تھا وہ فتح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران یزدگرد جو وہاں کا بادشاہ تھا بھاگ کر کے خاقان شیر کے پاس پہنچ گیا، روم میں قسطنطنیہ تک گھس گئے۔ یہ حدیث وہیں سے تعلق ہے۔ یہ کتنا بڑا ایریا ہے حکومت کا، جس پر حضرت عمر حکومت کرتے تھے، حضرت عثمان غنی حکومت کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حکومت کرتے تھے، حضرت معاویہ حکومت کرتے تھے، حضرت یزید یہ حکومت کرتے تھے، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ تو حمص جو ہے یہ بالکل ساحل کے اوپر تھا سمندر کے، وہاں حضرت عبادہ بن صامت کا ایک مکان تھا، وہ بھی میرا وہ اپنے مکان پہ تھے، وہ معروف حرام ان کے ساتھ ان میں حرام تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن ابی سرح جو بہت بڑے کمانڈر ان چیف تھے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بحری ڈیرے کو لے کر کے تم آگے بڑھو قبرص کی طرف، اور ایک ڈیرا لے کر کے میں خود آ رہا ہوں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن ابی سرح سے کہا کہ ایک ڈیرا تم لو اور قبرص کی طرف آگے بڑھو۔ اصل میں قبرص یہ شام کے ساحل کے قریب ایک جزیرہ تھا جو مسلمانوں کے لیے مسلسل ٹینشن بنا ہوا تھا، ضروری تھا کہ اس جزیرے کو فتح کر لیا جائے۔ لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ابی سرح کو ایک ڈیرا دے کر کے اس طرف بھیجا اور کہا کہ میں ایک ڈیرے کے ساتھ آ رہا ہوں، اور قبرص فتح ہوا اور تقریباً 60,000 دینار سالانہ ٹیکس عائد کیا گیا کہ اتنا قبرص والے دیں گے۔ اب یہ اسلامی مقبوضات میں آ گیا، اسلامی مفتوحات میں آ گیا، اور وہاں سے لوٹے۔ حضرت ان کے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھی، گویا ان کے اوپر جنت پہنچے اور وہی وہ اپنے بچے سے گری اور ان کا انتقال ہو گیا، وہی شہید ہو گئے۔ تو قبرص کے اوپر جب لشکر کشی ہوئی تو اس کے اندر حضرت ام حرام کو تھی۔ اس کے بعد جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لشکر سب سے پہلے جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ غفور لہم ہوں گے، جتنے لوگ ہوں گے سب کی بخشش ہو جائے گی، سب بخشے بخشائے ہیں۔ اس کے اندر ام حرام شریک رہی تھی، اس لیے کہ وہ قبرص کے لشکر کشی کے موقع پر انتقال کر گئی۔ اور جانتے ہیں
اس لشکر کے کمانڈر ان چیف یزید محلب نے اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا قال المحلب فيه منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر وفيه منقبة لولده لأنه أول من غزا مدينة قيصر. حضرت محلب کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں تشریح میں کہ اس کے اندر حضرت معاویہ کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے پہلی لڑائی کی، اور اس کے اندر ان کے بیٹے یزید کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کے مصداق میں یزید آ جاتے ہیں اور لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں. اسی لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ سارے کے سارے لوگ بخشے بخشا ہیں، اور اس کے کمانڈر ان چیف یزید تھے. ایک واقعہ تو یہ ہوا، حدیث شاہد ہے کہ تمام کے تمام لوگ مقبرہ کیا. ایک بہترین سیاست دان کا کون میں نے پڑھا، بڑا پیارا لگا، اتنا سیاسی قول ہے یہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے درمیان اور کسی شخص کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو وہ نہیں ٹوٹے گی. کیا میرے اور کسی انسان کے درمیان تعلقات کی کوئی رسی ہو تو رسی کبھی نہیں ٹوٹے گی. بولے حضرت کو کیسے؟ بولے اگر وہ کھینچے گا تو میں ڈھیلا دے دوں، ڈھیل دے دوں، ڈھیلا کر دوں گا، اور اگر وہ چھوڑ دے گا، ڈھیلا کر دے گا تو میں کھینچ لوں گا. بہت بڑے سیاست ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ جب تک گورنر رہے شام کے، تب تک شام میں مختلف مذاہب لوگ موجود تھے. عیسائی وہاں رہنے والے، یہودی وہاں رہنے والے، مسلمان وہاں رہنے والے، مجوسی وہاں رہنے والے. لیکن کیا مجال کہ کثیر المذاہب لوگ موجود ہیں، کہیں سے کوئی فکر اٹھا. یہاں مختلف مذہب کے لوگ ماننے والے کا کہیں موجود ہوں، آئے دن فسادات جنم لیتے رہتے ہیں. لیکن حضرت اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قانون تو موجود ہے، لیکن قانون کی جو پابندی ہے، نفاذ سختی سے اس پر عمل نہیں ہوتا. سختی سے اگر کسی قانون کے اوپر عمل ہو تو در حقیقت اس کو قانون کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر قوانین کا نفاذ سختی سے کیا ہوا تھا کہ کیا مجال کہیں کہ کوئی فکر سے اٹھائے، اور جب خلیفہ بنے کیا مجال کے کہیں سے کوئی فکر اٹھے. 20 سال تک بڑی عام بان شان کے ساتھ حکومت کرتے رہے. سن 60 کے اندر 26 رجب کو انتقال ہوا، اور اس کے 2 دن بعد ہی یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا. یعنی 26 رجب سن 60 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، اور سن 60 ہجری 28 رجب کو زمانہ خلافت یزید کو دے دی گئی. لوگ کہتے ہیں لوگ جو کچھ کرو گے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہے بدریین کا وقت. اس وقت جتنے بھی بدر کے اندر لڑنے والے لوگ موجود تھے، ہر ایک کی وجہ سے اگر یہ اتنا ہی غلط آدمی تھا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ایک ناحق بات کو کسی طرح گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اتنی بڑی بات کو کیسے گوارا کر رہے تھے؟ پتہ گوارا نہیں کر سکتے تھے. اعتراض کیسے اٹھتا؟ لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہوا، انہوں نے بیعت نہیں کی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تو وہاں سے یزید نے آدمی بھیجا کہ جا کر کے مدینہ کے گورنر سے کہو کہ عبداللہ بن زبیر سے اور حضرت حسین سے بیعت کریں. یہ لوگ راتوں رات بولے ٹھیک ہے بیعت کر لیں گے. راتوں رات مدینہ سے نکل کر کے مکہ چلے گئے. یہ بولے جب بیعت کو آتے ہیں بیعت کرنا ہے انہوں نے کہا کر لیں گے، لیکن راتوں رات بغیر بیعت کے کیے ہوئے یہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آئے. شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے، شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے اور مکہ چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار عباس کو کہہ گئے، عباس کے گھر میں مقیم ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میں عائز بن بیت ہوں، میں خانہ کعبہ کا پناہ گزین ہوں، میں یہی رہوں گا. تو عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں مقیم ہو گئے اور یہ عباس کے گھر. اب جب کوفیوں کو معلوم ہوا، شرارتیوں کو، سوائیوں کو، انہیں ایک نکتہ مل گیا، شوشہ مل گیا کہ دیکھو حسین نے بیعت نہیں کی، اچھا ان کو چکر ملا. وہاں سے آدمی بھیجنے شروع ہوئے. تقریباً 100 آدمی آئے ہوں گے، اور جو بھی آدمی آتا تھا کم سے کم 3 خط کو ضرور لاتا تھا.
جس خط کے اندر یہ ہوتا تھا ہمارے آئیے، ارے امیر بننے کے لائق آپ ہیں، اور پورا ماحول یہاں سازگار ہے آپ کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کو دیکھ کر کے پہلے تو خاموش رہے، لیکن خطوط کا سلسلہ جب بڑھتا چلا گیا تو آپ کنفیوژن میں آ گئے. اب انہوں نے جانے کی تیاری کر دی. تمام صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ مکہ سے بالکل نہ نکلیں. آپ کے والد محترم کو ان لوگوں نے بہت پریشان کیا، زندگی میں رلایا ہے، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. آپ کے پاس مت جائیے، کرسی لائی ہوگی، وفا والے وفا نہیں کریں گے، یہاں مت جائیے. لیکن اس طریقے سے خطوط کے اندر باتیں لکھی ہوئی تھی. ہر آدمی آتا 2-3 خط لے کر کے آتا اور ہر ایک پر سائن ہوتے ہوتے بڑے بڑے لوگ. جب وہ کر لیا ارادہ انہوں نے جانے کے لیے، تو سب سے پہلے اپنے چچے گئے مسلم بن عقیل کو تاکہ جا کر کرو کہ حالات کا جائزہ. 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد یعنی کہ اور پہنچے گا 10 محرم، تقریباً 30 دن کے اندر پہنچا. اور مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر. کتنا ہے؟ 1500 کلومیٹر فاصلہ مکہ سے کربلا تک کا. 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد حضرت حسین اپنے قافلے کے ساتھ اوپر کے لیے روانہ ہوئے. اب یہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، 1 مہینے میں طے ہوا. مقام عزیر میں جا کر کے مڑ کر کے مقام القرار کے اندر. اس سے پہلے آپ کو خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا. ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل پر پہنچے تو 18,000 آدمیوں نے ہاتھ میں بیعت کر لی. انہوں نے خط لکھ دیا، ارے 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ آ جائیے. وہ خط پہنچا، یہ ادھر روانہ ہوئے اور ادھر مسلم بن عقیل کا کیا حال ہوا. جب یزید کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل نے وہاں پر اسی طریقے کی بیعت شروع کر دی حسین کے نام پر اور 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، فوراً اس نے کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور زیاد بن ابی جو انتہائی سخت قسم کا گورنر تھا کوفہ کی تولیت اس کو دے دی. وہ آیا اور اس نے قصر عمارت پر کھڑے ہو کر کے قطان تم لوگ اس طریقے کی حرکت مت کرو ورنہ میں ہر ایک سے بری طرح حکومت. 18,000 آدمیوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی حسین کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، تمام لوگوں نے قصر عمارت کو گھیر لیا. لیکن اس نے یہ کہا کہ دیکھیے پورے سسٹم سے تم 18,000 آدمی نہیں لڑ سکتے. بیچارے کچھ لوگ ہیں جو پورے سسٹم سے لڑ رہے ہیں اور پرسوں سے لڑ رہے ہیں. کتنا نقصان ہوا، کشمیر کا بہت بڑا ہوگا، پورے سسٹم سے کیسے لڑ سکتے؟ آپ کے مفہوم مسلم نہیں، پورے سسٹم سے لڑ رہے ہیں. کہا کہ تم پورے سسٹم سے نہیں لڑ سکتے، ایک سے نمٹ دوں گا میں. 18,000 آدمی میں جانتے کتنے لوگ سے؟ صرف 30 آدمی. تو مسلم بن عقیل وہاں کے مختار بن عبید کیا، مختار بن عبید کو اپنے گھر سے نکال دیا. بعد میں یہی مختار بن عبید ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی کے گھر رہے مسلم بن عقیل. اور اس کے بعد حامی جو عمر کرنا کر کے ڈیر اس بیچارے نے سیدھا سادہ آدمی کا ٹھہرا لیا ان کو. اب جب وہاں 18,000 آدمی بھیڑ چکے 30 آدمی رہے، وہ بھی ادھر ادھر بغلے جھانکتے ہوئے ایک دوسرے کی آگ لیتے ہوئے نکل گئے. تنے طرح 2 آدمی بچے، حانی بن عروہ جن کے گھر حضرت مسلم بن عقیل دے رہے تھے اور مسلم بن عقیل. یہ ان دونوں کو قصر عمارت کے سامنے پھانسی دے دی. ان کو مسلم بن عقیل کو اور حانی بن عروہ. اتنا سخت گیر یہ گورنر. اس کی بات بتاتا ہوں، میں نے پڑھا یہ جب آیا جامع مسجد میں پہلے آتے تھے اور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. کون؟ جس کو حاکم بنایا جاتا تھا کسی اسٹیٹ کا، اور کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا وہاں کا سی ایم. اب اس کو خطبہ دینا تھا، بتانا تھا، فرمان پڑھ کر کے یزید کے قبر میں یہاں کا گورنر ہوں. نماز پڑھائی اس نے، نماز پڑھانے کے بعد اس نے خطبہ دیکھتے ہوئے غصے میں تھا کہ اس نے ہم کو صلاۃ چھوڑ دیا. اسی وجہ سے اس نے خطبہ کو خطبۃ البطیرہ کہا جاتا ہے. خطبۃ البطیرہ مارے غصے میں اس نے ہم کو صلاۃ چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ تقریر شروع کر دی اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پھل پک چکے ہیں، قریب ہے کہ وہ گر جائیں، منڈی کاٹ دی جائے گی. بہت ہی سخت یہ تھا. کوفہ والے یہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے. کچھ لوگوں نے کنٹینیاں پھینک دی. اس نے جتنے بھی
اہلکار تھے حکومت کے، پولیس پارٹی کا جب مسجد دروازہ بند کر دیا گیا. یہ مسجد کے اندر ایک کرسی لے کر کے بیٹھ گیا. جو آدمی جاتا اسے پسند لیتا. تم نے کنکری پھینکی تھی؟ بولے نہیں. تم نے کنکری پھینکی؟ ہاں. کھڑے ہو گئے. جتنے لوگوں نے کنکری پھینکی تھی وہی سب کا ہاتھ کٹوا گیا. سنا سخت کی. اور کوفہ کے اندر اتنی بدنظمی تھی کہ کوئی بھی کسی کا مال بھی دہاڑ میں کیا کرتا تھا، جیب کاٹیا کرتا تھا، کسی کا سامان لے لیا کرتا تھا. یہ جب آیا تو اس نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی سڑک پر پھرتا ہوا نظر آئے تو قتل کر دیا جائے. کہتے کہ ایک چرواہے کو ایک قانون جو نیا نیا نافذ ہو کے معلوم تھا، بیچارہ بکریاں چلاتا وہ بکری لے کر آ کر کے پورے بیٹھ گیا. پولیس ادھر سے گئی، پکڑ کر کے بلائی. کہا حضرت یہ آدمی مل گیا ہے عشاء کی نماز کے بعد، یہ عشاء کی نماز کے بعد موجود تھا. یہ کہا کہ حضرت مجھے آج اس قانون کے بارے میں معلوم، میں غریب چرواہا تھا، مجھے کیا معلوم، میں پناہ لینے کے لیے عشاء کے بعد آتا ہوں، مجھے آپ کے اس قانون کے بارے میں علم ہوتا تو میں نہیں آیا. کہا کہ مجھے معلوم ہے تجھے کیا ہے، مگر تیرے قتل میں امت کا فائدہ ہے، یہاں تک تجھے قتل کر دیا جائے گا. قتل کر دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ کوفہ میں اگر کسی کا سامان پڑا رہ جاتا، وہ اگر ایک دن شام تک 2 دن کے بعد بھی اگر اس کو یاد آتا یار میرا وہاں سامان بھی کر آتا تو نہیں پڑا رہتا. یہاں پہ لگا. یہ ہے قانون کا نفاذ. قانون کا اگر نفاذ صحیح نہیں ہو، بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر ہے، پورا گھر بگڑ گیا. یہ فطرت نہیں ہے. بلکہ فطرت یہ سمجھنے کا موقع دیا جائے، سوچنے کا موقع دیا جائے. اسی وجہ سے حدیث کا ایک مریض میں 3 طلاق ایک مانی جاتی ہے. جی ابھی سوچنے کا موقع ہے، سوچ لیں. 2 طلاق میں 1 طلاق تو گئی تھی، اب 2 طلاق اور بھی ہے. 3 طلاق میں اگر میں نے تو 1 طلاق مانی گئی. سوچنے کا موقع دیا جائے. فطرت یہی ہے ان کو قتل کا کہ حلالے کا موقع مجھے دیا جائے. یہ کو دیا جائے. بتائیے ایک شہر کا واقعہ ہے، نام نہیں بتاؤں گا، حقیقی واقعہ ہے. ایک بڑے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. لڑکا تھا بس سے جا کر طلاق دی. لڑکی بہت خوبصورت. اب مولوی نے فتوا دے دیا تم نے ایک مجلس کے اندر 3 طلاق کی گولیاں کاٹ دی ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی. اب حلالہ کراؤ. کہا حلالہ کیسے کرائے؟ کہ تم مسجد کے مسجد کے امام. اب کرا دیا گیا ان سے. صبح جب ہوئی تو طلاق دینے کی تیاری نہیں ہے. طلاق دینے کے لیے ضرور نہیں آ گیا. تو اس طریقے سے پوری خاندانی زندگی تباہ برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ مفتی نے غلط فتوا دے دیا. رجوع کرے تو ناک کا مسئلہ ہے. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتحاد سے رجوع کرنا. کہا کہ میں دمشق جانے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں. تو قبیل لوگوں نے عمر کے ساتھ یہ بات کرنا. اب القارا سے چل کر کے پھر اسے آئے وہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہو. لیکن کربلا دمشق کے راستے میں ہے. جی اور اسی مقام القرا کے اوپر یہ 50 آدمی وہاں رکے ہوئے تھے. وہ 50 آدمی جو کوفی شرارتی تھے حضرت حسین کے ساتھ تھے. باقاعدہ پورے سفر میں ان کے ساتھ تھے. راستے میں کچھ اور لوگ ہو لیے تھے. اور یہ 50 شرارتی کوفہ کے وہاں القرا اور خود ابن یزید تمیمی کے ساتھ 200 آدمی اور آ گئے. کتنے فسادی ہو گئے؟ 50 کو لے کر آ رہے ہیں حضرت حسین پہلا فضلہ کے ساتھ اور 200 آدمی اور آ گئے مقام القرا پر. 250 ہو گئے کوفی. اب انہوں نے جب یہ مسئلہ پیش کر دیا کہ میں دمشق جانا چاہتا ہوں اور یہ 250 جو تھے اور ان کے پیچھے جو بڑے لوگ تھے ان کی تو حالت خراب ہو گئی. کہا کہ وہ تھیلے جو ہے 2 بڑے بڑے تھیلے ہو گئے جو خطوط کے ہر ایک پر سائن ہے. اگر یہ خطوط پہنچ گئے یزید کے پاس سب کی گردن لگ جائے گی. لہٰذا یہ تھیلے کیسے ملے لو. 250 پریشان ہوئے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقام القرا سے عزیب آئے. عزیب سے آپ کو پھر دمشق کی طرف جانا. یہ کربلا دمشق کا راستہ ہے. یہ کربلا کا حقیقت وہاں ایک ارض الکفر کہتے ہیں. اس کے علاقے میں مقام ہے الکفر. کفر کا ایک گھیرا ہے کربلا. بس وہی جا کر کے اور وہاں موجب البلدان بلازری کا مصنف یعقوب حمدی لکھتا ہے کہ 4 بڑے بڑے چشمے تھے. 4 بڑے بڑے چشمے پانی کی کمی نہیں تھی اور زمین اتنی زرخیز تھی کہ اگر تھوڑا سا کھودا جاتا تو پانی نکل آتا. کہنا
روموں کے اوپر پانی روک دیا گیا، بچے چلا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں. یہ لکھنے والا کون؟ مقتل حسین کا مصنف ابو مخنف. اور اتفاق سے کہتے ہیں درو گورا حافظہ نہ باشا، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اس نے یہ لکھ دیا کہ سارے لوگ جب مار دیے گئے، علی اصغر مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، سارے کے سارے لوگ مارے گئے، یہی بچے حضرت حسین کہا کہ اب میں میدان میں آنے والا ہوں، لہذا وہ امر بالمسجد فی جفنۃ العظیم، ایک بڑے ٹب کے اندر کہا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک گھول دو، میں نہا کر کے پھر میدان میں جاؤں. اب پینے کے لیے پانی نہیں ہے مگر نہانے کے لیے پانی موجود ہے. لکھ دیا اس نے درو کو حافظہ باشا، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اب بتائیے بچے ترس رہے ہیں، پیاسے مر رہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ وہ امر بالمسجد فی جفنۃ العظیم، ایک بڑے ٹب کے اندر کہا گیا کہ پانی رکھو اور اس کے اندر مشک کھول دو، میں نہاؤں گا. اس کے بعد نہانے کے لیے پانی ہے مگر بچوں کے پلانے کے لیے پانی نہیں. کربلا میں پانی روک دیا ہے. اچھا، جبکہ 4-4 5-5 چشمے ہیں، یعقوب ہمیں بھی لکھتا ہے، اور زمین کی ذرا ابھی تھوڑا سا کھودا جاتا پانی کا. لہٰذا یہ پانی بند کر لینے کا جو معاملہ ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اچھا، اب یہ مقام حذیف سے کربلا کا کچھ دور تک عمر بن سعد کا لشکر آیا. اب یہ ایک طرف حسین کا خیمہ اور پورے اہل بیت کا خیمہ، اور ایک طرف سامنے کھڑا ڈاکٹر لشکر جو ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے آیا. انہوں نے دیکھا عمر بن سعد نے کہ حسین کے ساتھ کچھ لوگ ایسے دکھ رہے ہیں جو کہ تلواریں اور کچھ سنجید دکھ رہے ہیں، مشکور لوگ. کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنی تلواریں دے دو، تلواریں کے ہتھیار دے دو. حضرت حسین نے کہا رہنے دیجیے، اپنے ہی لوگ ہیں. اب دیکھیے اپنے ہی لوگ ہیں. حضرت عمر بن سعد کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ جو 250 لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ بالکل سنکٹ دکھ رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں. حضرت عمر کے ساتھ نے حکومت کے لشکر کے کمانڈر نے وہ ہتھیار لینے کی ضد کی، لیکن حضرت حسین نے کہا رہنے دیجیے، یہ ہمارے ساتھ ہیں. رات میں یہ 250 جو ہے کوفی یہ اٹھے اور انہوں نے وہ تھیلے کی تلاش کی جن میں سب عیسائی میں تھے. تھیلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں جا کر حضرت حسین کو قتل کر دیا، علی اکبر کو قتل کر دیا، علی اصغر کو جو سامنے آیا اس کو قتل کر دیا. تھیلے نہیں ملے تو انہوں نے خیمے میں آگ لگا دیا. اس طرح تھیلے ہوں گے کہ جل کر کے ختم ہو جائیں گے، وہی تھیلا انہیں لینا تھا. اس وجہ سے انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اب اس کے بعد رات کی تاریخی اندھیرے کا سہارا لے کر کے جب بھاگنے لگے، حضرت عمر بن سعد کے لشکر نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فوراً انہوں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی. 45 کو مارا انہوں نے جو بھاگ گئے. اور خیمے حسین کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوفہ کے لشکر نے حملہ کر دیا، حکومت کے لشکر نے، اور ان لوگوں نے سمجھا ان لوگوں نے حملہ کر دیا. وہی ہوا جو جنگ کے جبل میں ہوا تھا. اور یہ سب معاملہ کوفیوں کا تھا. 1-1.5 گھنٹے کہتے ہیں سارا معاملہ ہو گیا. اب جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، تو گلے میں تیر لگا. ارے یہ دن کا واقعہ ہے نہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. اور یہ معاملہ کرنے والے سارے کے سارے کوفی تھے، وہی جو 250 تھے جن کو وہ خط چاہیے تھا، خطوں کے تھیلے چاہیے تھے، اور ان خطوں کے تھیلے کو نہ پا کر کے انہوں نے خیمہ حسین کے اندر آگ لگا دی. اس طریقے سے کربلا کا پورا واقعہ وجود میں آیا. کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر کے لایا گیا تو یزید اپنی چھڑی سے ان کے منہ کے اوپر مار رہا تھا. اب معلوم ہونا چاہیے اڑا کے پینے کیا کردار میں آیا. کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ جس میں بیمار کربلا حضرت زینب العابدین ہے وہ پہنچے، سکینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، یہ سب پہنچے. لوٹا پورا قافلہ ہے. لوٹا کس نے؟ کوفیوں نے لوٹا. اس میں نہ یزید کی کوئی غلطی ہے، نہ ابن زیاد کی کوئی غلطی ہے، اور اسی طریقے سے نہ تو اس میں حکومت کے لشکر کی کوئی غلطی ہے. سارا معاملہ ان طریقوں کا، ان سوائیوں کا. یہی کوفی لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایسا کیا. اور 1-1.5 گھنٹے کے اندر رات کا معاملہ تھا، سب ختم ہو گیا. یہ جب لشکر واپس ہوا اور حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، کچھ لوگ جو بچے، جب دمشق پہنچے لوٹا پھرا قافلہ دیکھا، کہتے فبکا یزید رو پڑے دیکھ کر کے حتی کادت نفسہ تفید، ایسا لگتا تھا جیسے بھی ختم کر گئے. اتنا روئے. کون؟
اور آپ کے ساتھ جو شام کے لوگ تھے اتنا روئے حتی حالت اسود ہوں، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. لٹا پٹا قافلہ پہنچا، یزید رو پڑے، کہتے ہیں کہ وہ چھری سے حضرت حسین کے منہ پر مارا. بالکل غلط ہے، یہ جھوٹی بات ہے. اور یہ جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، بہت دنوں تک پہاڑے بہت احترام کے ساتھ ان کو شاہی محل کے اندر رکھا جاتا تھا. حضرت سکینہ تو آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. وہیں پر ان کا مقبرہ ہے. ان کا حضرت سکینہ کا مقبرہ کہاں ہے؟ دمشق میں. اتنی محبت ان کو ملی، اتنا پیار ملا کہ سکینہ دوبارہ مدینہ آئی ہی نہیں. وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور حضرت زین العابدین کو ایک دفعہ یاد آئی، کوئی نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں. بہت داد و دہش لے کر کے یزید نے ان کو رخصت کیا، بڑے پیار سے ان کو رخصت کیا. اور خود یزید ان کے بارے میں موجود ہے کہ بڑے ہی بہادر، یہ پہلا آدمی دنیا کے اندر میں نے پڑھا ہے جس نے چیتے کو ٹرین کیا تھا شکار کرنے کے لیے. بتائیے، جو چیتے کو ٹرین کروا کر کے چیتے سے شکار کروائے وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا. شیروں جیسا دل رکھنے والا، شیر جیسا بہادر. اور داد و دہش میں بات کی طرح تھے حضرت معاویہ کی طرح. ان کا ایک گھر تھا مدینہ میں، دار یزید. جب آتے تھے تو مدینہ والوں کی چاندی ہو جاتی تھی، غربا بکرا جمع ہو جاتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے. اتنی محبت کرتے تھے لوگ یزید سے. اور ان کی محبت کا عالم جب انتقال ہوا نہیں تھا، ان کی مدت خلافت تقریباً کوئی 3 سال رہی ہے. اور ایک مقام ہے دمشق اور تزمر کے درمیان میں، مقام حواری، وہاں پر انتقال ہوا. محبت کا عالم یہ تھا کہ مقام حواری سے ہاتھوں پر اٹھا کر کے انقلاب کو دمشق لائے. چند لوگ اٹھا لے رہے. عقیدت اور محبت اور احترام کا عالم یہ تھا، کسی چیز پر نہیں. وہاں سے مقام حواری سے دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں کو اٹھا کر لایا گیا. بتائیے کہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں اتنے جوش اور عقیدت کا اظہار کیا جا سکتا ہے جو شرابی اور کبابی ہو. خود محمد بن حنفیہ نے یہ کہا کہ میں نے جو تم تذکرہ کر رہے ہو، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، ما رأیت منہ ما تذکرون وقد حضرته فقد وأقمت عنده ورأيته مواظبا على الصلاة متحريا للسنة يسأل عن الفقه ومراقبا للسنة. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ تم بتا رہے یزید کے بارے میں کچھ ایسا ہے نہیں. میں تو ان کے یہاں ٹھہرا واقف نہیں دوں. میں نے دیکھا کہ وہ نماز سے پابند ہے وہ، اور نماز کے بارے میں بڑی سختی سے پابندی کرتے ہیں وہ، اور فقہ کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں وہ سوالات کرتے رہتے ہیں، اور سنت کے بارے میں پابند ہے وہ. ملازمۃ للسنہ، یہ خود گواہی ہے حضرت محمد بن حنفیہ کی. یہ غبار تھا اس واقعے کے اوپر جس غبار کو محققین نے، مورخین نے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ سماعت فرمایا، اس کے تعلق سے مسلمان بھائی بڑے تنوع کے شکار ہیں. باقی اب تھوڑی دیر اور صبر کر لیں کہ ہمارے مقرر جن کو آنے میں دیر ہو گئی، راستے میں بس جام لگا ہوا تھا، بس کی جام میں وہ پھنس گئے. میں ان سے گزارش اور تمام بھائیوں سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جو کچھ اخراج جاتا ہے 5-6 ہزار کا صرفہ ابھی باقی ہے، جاتے جاتے کچھ تعاون کرتے جائے. شیخ عنایت اللہ اصلاحی. السلام علیکم. حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات دیر سے بیٹھے بغور سن رہے تھے، اور واقعی یہ حقیقت بھی ہے کہ ہند و پاک کے مزید کوئی گفتگو کی جائے، اور نہ میرا ذہن کام کر رہا ہے. بس ایک ہند پاک مجھے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. اگر اسے آپ سن لیتے ہیں تو کچھ لمحے گفتگو کی جائے گی. اے خدا سب کے خدا، 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 اے خدا سب کے خدا. تیری حکمت ہے عجب، ہے عجب تیری ادا،
اے خدا سب کے خدا، اے خدا سب کے خدا، اے خدا سب کے